أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق اللہ العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ انسان کی نیکیاں اس دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہیں، راحت کا باعث بنتی ہیں، سکون کا باعث بنتی ہیں، رزق کی برکت کا باعث بنتی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کی صفت یہ ہے وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، رزق دینے والی بڑی مضبوط ذات ہے۔ یہ وہ ذات کہہ رہی جس کے پاس رزق کے خزانے ہیں اور ہمارا معاملہ اس کے سپرد ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کہہ رہا، اس کے کلام میں یہ سچی بات ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم یہ نیکی کرو گے اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم یہ نیکی کرو گے اللہ تمہیں روزی وہاں سے دے گا کہ وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تم یہ نیکی کرو گے اللہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم یہ نیکی کرو گے تمہارے لیے نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے یمددکم بِأَمْوَالٍ، ہم تمہارا مال بڑھا دیں گے۔ مال بڑھ جاتا ہے میرے عزیزو، رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من اتقى ربہ، جو اپنے رب سے ڈرا، وصل رحمہ، اور صلہ رحمی کی اس نے، یزاد فی عمرہ، ایک تو اللہ اس کے عمر میں برکت دے دے گا، ویکثر فی مالہ، دوسرا اللہ اس کا مال بڑھا دے گا، تیسرا فرمایا وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ نیکی کا اثر ہے عمر کے اندر، نیکی کا اثر ہے محبتوں میں، نیکی کا اثر ہے رزق کے اندر، رزق بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ سچ کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جب یہ نافرمانی کرتے ہیں ہم انہیں بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں، ہم انہیں بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اچھا کھا رہے تھے، اچھا پی رہے تھے، سب کچھ اچھا ہو رہا تھا، اللہ کی نافرمانی شروع کی، اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ نیکی کا اثر ہے رزق بڑھ رہا ہے، برکت ہو رہی ہے۔ گناہوں کا اثر ہے اللہ رزق کی برکت لے لیتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے مجرم نافرمان ہیں، ان کی تو ڈھیر ساری فیکٹریاں ہیں، اتنے دولت وہاں پڑی ہے، سوئٹزر لینڈ میں پتہ ہی نہیں کتنی ہے۔ تو میرے عزیزو وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ اللہ صرف متقی آدمی کو سکون سے اچھا کھلائے گا، سکون سے اچھا پہنائے گا، سکون سے اچھی لذتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق دے گا۔ باغی نافرمان کی محنت بڑھ جائے گی، فکر بڑھ جائے گی، مجاہدہ بڑھ جائے گا، خواری بڑھ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی، اس کی محنت کا میدان بڑھ جائے گا۔ واللہ نبی کی بات، اللہ کی بات سچی ہے، اس کا رزق نہیں بڑھے گا۔ ایک متقی آدمی اللہ اسے روز اچھا کھلائے گا، اور یہ نافرمان جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں ہیں،
دسترخوان پہ پڑا ہے نہیں کھا سکتا، یا کھا بھی رہا ہے تو مصیبت سمجھ کے کھا رہا ہے، پریشان ہو کے کھا رہا ہے، نہیں کھا سکتا۔ عزت کا رزق اللہ صرف متقی کو دے گا، نیک بندے کو دے گا۔ عزت کا لباس صرف اللہ نیک کو دے گا۔ عزت کی نعمتوں سے استفادہ اللہ صرف نیک کو دے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم سب کی فہم غلط ہے، سوچ غلط ہے، دیکھنا غلط ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، اس لیے بس اوقات شک گزرتا ہے، بس اوقات شک گزرتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کی باغی مجرم کی محنت کا میدان ضرور بڑھ جائے گا، وہ بس اوقات 2 روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ میں نے سچ کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے عربوں میں، اور ہم نے دیکھا وہ دوپہر کو چلتے پھرتے وہ کیا کہتے ہیں اسے، بیچ میں کباب ڈال کر سینڈوچ کھا رہا ہے چلتے پھرتے۔ لا حول ولا قوت، کھانے کی توفیق نہیں ہے، نہیں ملتا، پریشانی، اور ایک پریشانی بھی ساتھ لگی ہوئی، کیا ہوگا؟ رزق۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ، کہ جب گناہ کرتا ہے اللہ رزق اس سے چھین لیتا ہے، رزق کی برکت۔ یہ نہ سکون سے کھا سکتا ہے، نہ سکون سے پہن سکتا ہے، نہ سکون سے رہ سکتا ہے، اور نہ سکون سے یہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہے اس کے پاس، ارے چوکیدار ہے بیچارہ، نوکر ہے بیچارہ، اکٹھا کرنے میں لگا ہے، خواری بڑی ہوئی ہے اس کی، ہے اس کا نہیں، پتہ نہیں کون استعمال کرے گا اور کون اس مال سے مزے کرے گا، اس نے تو اکٹھا ہی کرنا ہے، چلا جائے گا۔ یہ کتنے کروڑوں اربوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا دنیا میں ایسے لوگ اب تک نہیں گیا کیا جن کے پاس اتنی دولت تھی، ہاں، اور سب چھوڑ کے چلے گئے؟ کون استعمال کر رہا ہے؟ کون اس میں عیاشیاں کر رہا ہے؟ کون اس کے اندر خرمستیاں کر رہا ہے؟ دوسرے آنے والے۔ کہاں گئی اس کی دولت؟ کم نہیں تھا اس کا رزق، چوکیدار تھا اس کا، وہ اس مال کا چوکیدار تھا، نوکر تھا، اس کی خواری اس میں بڑی ہوئی تھی۔ اور بعض کو اللہ دیتا ہے جو متقی بنتا ہے، عزت کے ساتھ کھاتا ہے، سکون سے کھاتا ہے، سکون سے پہنتا ہے۔ ارے اللہ جو کہہ رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اسے روزی دیں گے کہ اس کے وام و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ بھائی سورج آنے کے بعد دن کا آنا اتنا یقینی نہیں ہے میرے عزیزو، جتنا تقوی کی بنیاد پر رزق کا آنا یقینی ہے۔ اندھیرا چھا جانے کے بعد رات کا آنا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا یرب صدقات، اس نیکی کی بنیاد پر مال کا بڑھ جانا یقینی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جیسے پتھر پہ لکیر ہے، اس سے بڑھیا یقینی بات ہے اس نیکی پر مال بڑھتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات آ جائے اندر۔ سچ کہہ رہا ہوں، اللہ نے بہت آسان معاملہ رکھا ہے اس کا، اور ہم سمجھتے ہیں جب تک گناہ نہیں کریں گے تو تجارت کیسے ہوگی، کاروبار کیسے ہوگا، آمدنی کیسے آئے گی، کیسے مزے کی زندگی بنے گی؟ خواری بڑھے گی میرا عزیزو، خواری بڑھے گی، خواری بڑھے گی، بڑھے گی خواری۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ، بڑھتی ہے خواری۔ تو گناہ کا اثر بھی رزق پہ پڑتا ہے، نیکی کا اثر بھی رزق پہ پڑتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ رزق سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اب تو 8 سال اب تک لڑکا بچہ جوان نہیں ہوتا، کتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں، کتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اور پہلے 70 سال، 80 سال، 90 سال، 60 سال، 100 سال زندگی گزرتی، وہ اپنی جسم کے تمام جوارح اعضاء سے اچھے انداز میں نفع اٹھاتا رہتا تھا، ہر چیز میں برکت ہوتی تھی۔ ایک بزرگ گزرے، تقریباً 90 سال عمر تھی، پوچھا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہا صحت کا راز یہ کہ الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں تہجد نہیں چھوٹی۔ ہمیں کوئی کہہ دے نا واکنگ کرنی ہے صحت ملے گی، مجال ہے کہ ناغا ہو جائے؟ نہیں ہوگا ناغا۔ اور اس کائنات کا سچا رسول کہہ رہا ہے کہ تہجد میں صحت ہے، نہیں اٹھتا۔ یہ یہودی کہہ دے، عیسائی کہہ دے، کافر ڈاکٹر کہہ دے، بے دین کہہ دے، مان لیں گے اس کی بات۔ ارے ہاں بھائی صحت ہے اس میں۔ کائنات کا سچا رسول کہہ رہا ہے جس کی سچائی کے قائل غیر بھی تھے، ہم تو ایمان لائے بیٹھے ہیں،
ہم تو محبت کے دعوے کر رہے ہیں، وہ رسول کہہ رہا ہے تہجد میں صحت ہے، نہیں سمجھ میں آتی. وہ رسول کہہ رہا ہے روزے میں صحت ہے، نہیں سمجھ میں آتی، نہیں سمجھ میں آتی. کہ ایک تو یہ کہ جب سے بالغ ہوں تہجد نہیں رہی، اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ میں نے جوانی میں لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے، کبھی جوانی کا گناہ نہیں کیا، جوانی کا گناہ نہیں کیا. آنکھ، شرمگاہ، شباب اسے گندا نہیں کیا، اور اس کی نیکیوں کی برکت آج میں بڑھاپے کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوں. اس کی برکات آج میں بڑھاپے کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوں. ہے اثر زندگی پہ، نیکی کا اثر ہے، نیکی کا اثر ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ جو خلوت میں اندھیروں میں کچھ گناہ کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں بڑی کامیابی سے کیا ہے. ارے میرے عزیزو، یہاں بھی ایک بیٹھا ہے، یہاں بھی ایک بیٹھا ہے، ایک کائنات کی، اس کائنات کا کوئی رب اور مالک ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی نظام، کوئی فیصلہ، کوئی قانون ہے. ایسا نہیں کہ اندھیر نگری ہے، جو ظلم کرتا رہے وہ بھی ایک جیسا، اور جو منصف مزاج ہے وہ بھی ایک جیسا، جو باغی اور سرکش ہے اس کی زندگی بھی ویسی جیسے متقی پرہیزگار. ایسا نہیں ہے. ہمیں اگر دیکھنے میں لگ رہا ہے تو دھوکہ ہے ہمارا، ہمیں سمجھ نہیں ہے. جسے اللہ رب العزت قرآن حدیث پہ یقین نصیب فرما دے وہ تو کوئی اربوں میں نہیں کھربوں میں رہے اور رب کا نافرمان ہو، اس کی دل گواہی دے گا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. نہیں مان سکتے. چاہے دیکھنے میں بڑی گاڑی ہو، چاہے دیکھنے میں بڑا بنگلہ ہو، چاہے آمدنی بڑھیا ہو، اور ایک فقیر جس کی آمدنی بہت تھوڑی لیکن واقعی متقی ہے، واقعی متقی ہے، واقعی نیک ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ سکون سے رہ رہا. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے. تو میرے عزیزو، گناہ کا اپنا اثر ہے، گناہ کا اپنا اثر ہے. اور گناہ کا ایک اثر یہ لکھا کہ اس سے توہن القلب والبدن، آدمی کا جسم اور آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے. اصل تو دل کمزور ہوتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہگار آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی پر کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے. صبر نہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں، حوصلہ نہیں، دل اتنا کمزور. اور جب دل کمزور ہوتا ہے، دل پھر جسم تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، جسم تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے. اصل طاقت تو دل کی ہوتی ہے. دل جوان ہو تو جسم پھر جوان ہوتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نحیف، کمزور، اور اس کے مقابلے میں روم کے شاہ سوار، رومی طاقت میں، قوت میں، اور وہ لاکھوں میں یا ہزاروں میں ٹک نہیں سکے وہ سامنے. اس لیے کہ دل کے بہادر تھے، وہ جسم کے موٹے بھاری تو تھے لیکن مقابلے میں کہاں آتے. یہ دل کے مضبوط تھے، نحیف جسموں سے غالب آ گئے. ان کے جسم بڑھیا، دل کمزور، بزدل، کم ہمت، کم حوصلہ، میدان سے بھاگ گئے، نہیں کھڑے ہو سکتے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف دشمنوں پہ غلبہ نہیں پایا، انہوں نے تو کچھ اپنے اللہ سے کوئی ایسا تعلق بنا دیا تھا تو ان کا تو ہر چیز پہ دنیا میں غلبہ ہو چکا تھا، ہر چیز پہ. اور تاریخ میں ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں. جب ہرقل کے پاس انطاکیہ کے موقع پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے گئے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اپنا لشکر لے کر تو ہرقل وہاں سے فرار ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف خط لکھا اور لکھا اما بعد فإن ہرقل ملک الروم، روم کا جو صدر ہے، سربراہ ہے ہرقل، جب اسے پتہ چلا کہ ہم آ رہے ہیں تو اللہ نے اس کے دل میں ہمارا ایسا رعب ڈالا کہ سلطنت چھوڑ کے پہلے سے ہی بھاگ گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ طرف خط گیا تو فرمایا جب ہم حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے تو اللہ بھی ہماری اسی رعب کے ذریعے کافروں کے مقابلے میں مدد کیا کرتا تھا. ایسا اللہ نے نیکی کا اثر دکھایا. جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگلوں میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو درندوں سے کہتے ہیں یا ایھا الحشرات نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندوں، کیڑے مکوڑوں، ہم یہاں آ گئے ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جلدی جلدی کوچ کر جاؤ، اب یہاں ہم ٹھہرنے والے ہیں.
اور یاد رکھو فمن وجدناہ بعد قتلناہ، اگر کوئی ٹھہر گیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ ایک آواز لگانی تھی، ایسی بجلی بن کے ان کے کانوں پہ پڑی کہ ہر ایک دوڑتا ہوا نظر آیا۔ شیرنی بھاگ رہا ہے، بندر بھاگ رہا ہے، لومڑی بھاگ رہی ہے، کوئی اپنے بچوں کو اٹھائی، کوئی اپنی جسے کہیں کہ اپنی کمر پہ رکھے اپنے بچوں کو لیے بھاگ رہی ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے انہیں ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی تھی، ہر چیز مسخر کر دی۔ اور جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے، راستہ بھول گئے، تو ایک شیر سے کہا کہ مجھے راستہ بتا دو۔ شیر آیا، دم ہلاتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ چلتے چلتے کہیں راستے میں کوئی خطرہ ہوتا تو شیر اس سے نمٹ کے آگے پھر آگے راستہ بتانا شروع کر دیتا۔ پھر راستے میں کہیں خطرہ ہوتا، شیر اس سے نمٹتا پھر آگے آ جاتا، اور یوں جب لشکر تک پہنچا دیے تو شیر واپس آ گیا۔ ہاں، جب مسلمان مدائن کے پاس حملہ کرنے کے لیے گئے تو اہل مدائن نے کیا کیا، راستے میں دجلہ آتا تھا، دجلہ، انہوں نے راستے کے اندر دجلہ آتا تھا تمام کشتیاں جلا دی تاکہ مسلمان ہم تک آئیں نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی حضرت سلیمان اس لشکر کے امیر تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو، دجلہ میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارے 4000 کا لشکر تھا، اتنا بھی پانی نہیں رہا کہ ہمارے پاؤں پوری طور پہ گیلے ہو جائیں۔ جو اللہ بنی اسرائیل کے لیے دریا کے اندر سے راستے بنا سکتا ہے، اس اللہ نے میرے پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں کے لیے بھی سمندر میں راستے بنا دیے، ہر چیز مسخر ہو گئی۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ میرے دوست کی ضرور مدد کرے گا، اور اللہ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، دشمن کو ضرور مغلوب کرے گا۔ ما لم یکن فی الجیش بغی او ذنوب تغلب الحسنات، جب تک کہ اس جماعت کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو جو نیکیوں پہ غالب آ جائے۔ ہاں، اگر نیکیوں پہ برائی غالب آ گئی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، نیکی کی برکت سے ان کا جسم ایسے قوی تھے، دل ایسے قوی تھے کہ دشمنوں کے دلوں پہ روب بیٹھ جایا کرتا تھا، روب۔ تو نیکی سے دل مضبوط ہوتا ہے، اس کی برکت سے نحیف جسم بھی بڑا تحمل مزاج، بڑا صابر، بڑا برداشت، بڑا کنٹرول، بڑا باہمت، بڑا حوصلہ، بڑا اعتماد والا ہوتا ہے۔ اور جب جسم کے اندر دل کمزور ہو جائے، اچھا خاصا صحت، بے صبری، برداشت نہیں، مایوسی، خودکشیاں، نہ جانے کیا کچھ۔ تو گناہ کی نحوست ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، نیکی کی برکت ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے جسم کے اندر توانائی آتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔